نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا اسماء اعداد۔ تو اسماء میں سے ہم نے دیکھا، اسماء اعداد میں سے عدد جو ہے، جو عدد واحد ہے وہ یوافق المعدود تذکیرا و تانیثا، یعنی مذکر اور مونث ہونے کے اعتبار سے عدد واحد جو ہے وہ اپنے معدود کے پہلے تو وہ دونوں جو ہیں ایک مرکب بنتے ہیں اور وہ مرکب توصیفی ہوتے ہیں۔ معدود وہ جس کو گنا جا رہا ہو، عدد وہ جس کے ذریعے گنا جا رہا ہو، تو یہ اس میں عدد ہے، یہ معدود ہے اس کا۔ تو معدود اگر مذکر آئے گا تو عدد بھی مذکر آئے گا، اور معدود کو ہم موصوف کہیں گے ایک کی پوزیشن میں، یہ یاد رہے۔ تو باقی ہم آگے نیکسٹ بھی پڑھتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تو یہ الہٌ جو ہے یہ تجوید کے کلیے کے مطابق واو کے اوپر شد آئے گی، ادروائز واحدن ہے، الہ واحدن۔ تو یہ دونوں اسماء جو ہیں یہ مرکب توصیفی ہیں، الہ موصوف ہے، واحدن اس کی صفت ہے۔ تو یہ واحدتن کیوں نہیں آیا؟ کئی جگہ پہ آتا ہے واحدتن بھی، وہ میں ذکر کرتا ہوں آگے والے لیکچر میں۔ تو یہ معدود ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ تو یہ دونوں تنوین پیش والی کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ ہے اس کی حالت، مثال میں نے لی ہے حالت رفعی کے اعتبار سے۔ حالت نسبی کے اعتبار سے منصوب ہونے کی الہن واحدن، تو یہ مثال قرآن پاک سے ہی لی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر الہن معدود ہے، واحدن اس کی صفت ہے، تو یہاں واحدن یا واحدن نہیں آیا، چونکہ یہ اپنی مرکب توصیفی کے اعتبار سے تنوین زبر والی ہے، یہاں پہ بھی زبر والی ہی ہوگی۔ مجرور کی مثال لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی ہی کی مثال ہے لن نصبر علی طعام واحد۔ تو یہ پھر ادھر تنوین آئے گی، تشدید آئے گی۔ تو طعام تنوین، طعام کو گنا جا رہا ہے۔ کتنے طعام ہیں؟ ایک ہے، دو ہیں، چار ہیں، 10 ہیں، ایک ہے۔ تو یہ اس طعام کی یہاں پہ صفت آئے گی۔ تو گویا جب مرکب توصیفی ہوگا تو مذکر معدود کے لیے مذکر ہی ہوگا۔ رفع نسبی جری اعتبار سے اگر معدود مرفوع ہے تو اس کا عدد بھی مرفوع ہوگا، اگر منصوب ہے تو منصوب ہوگا، مجرور ہے تو مجرور ہوگا۔ یہ ہے جو اوپر ہم نے لکھا کہ جو عدد، اس میں عدد واحد ہے وہ کس شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔